ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پرانے پیڑ کے آس پاس رات کے وقت نہ جائے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ روحانی آتماؤں کا گھر ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے آس پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے جڑ بھی سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ شپو نام کی شادی شدہ عورت کے ساتھ گھٹا، جو اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس لوٹ رہی تھی تو اس نے کچھ ایسا کر دیا جس سے اگلے 6 مہینے تک اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب شپو اپنے شوہر کے ساتھ پیدل چل کر نزدیک کے ایک بس اسٹیشن تک جا رہی تھی، جہاں سے وہ گھر واپس جانے کے لیے بس لینے والے تھے۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی تھی تو رات کا وقت تھا اور آس پاس کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد شپو نے اپنے شوہر کو روکا اور اسے کہا کہ وہ ریسٹ روم یوز کرنا چاہتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر شوہر نے اس کو کہا انتظار کرنے کا، کیونکہ وہ لوگ ایک خالی راستے سے گزر رہے تھے اور آس پاس کوئی نہیں تھا جس سے وہ ریسٹ روم کا پوچھ سکے۔ شپو نے آس پاس دیکھا اور پاس میں ہی اسے ایک پیپل کا درخت نظر آیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ پاس میں ایک پرانے پیپل کے درخت کے پیچھے جلدی سے ہو کر آ جاتی ہے، لیکن اس کے شوہر نے منع کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ رات بہت ہو چکی ہے اور اس وقت ایک پرانے پیڑ کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بول کر شوہر چل پڑا، لیکن شپو سے صبر نہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ سیدھا درخت کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اپنا کام وہاں سے کر کر جانے لگی تھی، ایک خوفناک آواز نے اسے پکارا۔ یہ خوفناک آواز ایک عورت کی چلانے کی تھی، جو کہ درخت کی شاخوں میں سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ خوفناک آواز سنی، وہ تیزی سے اپنے شوہر کی طرف چل پڑی۔ اس نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا اور بس پر سوار ہو گئے۔ بس کے سفر کے دوران شپو کو وہی آواز بار بار سنائی دی۔ یہ آواز صرف شپو کو سنائی دے رہی تھی، جیسے کہ اس کے کانوں میں گونج رہی ہو۔ گھر پہنچتے ساتھ اسے ایک عجیب سی موجودگی گھر میں محسوس ہوئی۔ شپو کو گھر میں عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگ گئی، جو اس کے علاوہ کسی اور کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے علاوہ جب یہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو اس کو کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، چیزیں اور بھی عجیب ہوتی گئی، جیسے کہ بیڈ شیٹس پر اپنے آپ ہی آگ لگ جاتی تھی، الماری میں پڑے کپڑے چیک کرنے پر جلے ہوئے ملنا۔ یہ چیزیں کئی بار ہوئی۔ پھر ایک رات شپو گھر میں اکیلی تھی۔ اسے ایسا لگا کہ کوئی بستر پر چھلانگیں لگا رہا ہے۔ اسے بچوں کی ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ روم میں گئی تو وہاں یہ دیکھتی ہے کہ بیڈ پر کوئی نہیں ہے۔ ایسی خوفناک عجیب چیزیں 6 مہینے تک چلتی رہی اور آخر کار اس نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ لیا۔ اس کی ساری بات سن کر شوہر اسے ایک روحانی بزرگ کے پاس لے گئے۔ وہاں انہوں نے یہ سب کچھ اس روحانی بزرگ کو بتایا۔ اس روحانی بابا نے انہیں فکر نہ کرنے کا کہا۔ بابا نے کچھ منہ میں پڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سی عورت سامنے آ گئی۔ شوہر اور بیوی اپنے سامنے اتنا خوفناک منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ تبھی بابا نے اس سے سوال کیا کہ وہ ان لوگوں کو کیوں پریشان کر رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کی بیوی نے وہاں ریسٹ روم یوز کیا جہاں اس کے بچے کھانا کھا رہے تھے، اور اس بات پہ ناراض ہو کر اس نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ شپو کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔
बुजुर्ग बाबा ने अपनी पूरी कोशिश की इसे समझाने के लिए, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अभी बाबा ने कुछ मुंह में पड़ा और इस पे फूंक दिया। जैसे ही वो फूंक इसको लगी, ये गायब हो गई। फिर बुजुर्ग शब्बो और उसके शौहर की तरफ मुड़ा और कहा, आप लोग घर जाएं, अब ये रूहानी हस्ती आपको कभी तंग नहीं करेगी। उस दिन के बाद शब्बो को अपने घर में ऐसी कोई अजीब चीज़ कभी महसूस नहीं हुई। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।